اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ المائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انسانی جان کی اہمیت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ قتل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک قتل صحیح ہوتا ہے اور ایک قتل حرام ہوتا ہے۔ شریعت نے صحیح قتل کو قتل بے حق کہا ہے، یعنی کسی حق کی بنیاد پر اسے قتل کیا جا رہا ہے، کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 وجہ بیان فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر قتل کیا جا رہا ہے اسلامی سلطنت و حکومت میں تو وہ حق قتل ہے، صحیح قتل ہے۔ ایک، اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کا قتل واجب ہے، اسلامی حکومت اسے قتل کرے گی، تو یہ قتل جائز ہے۔ دوسرا قتل ہے بدلے میں، قصاص میں جو قتل ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو شروط پورے ہو جانے کے بعد اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تیسرا قتل ہے مرتد ہو جانے پر، دین اسلام کو اگر کوئی مسلمان چھوڑ کر کفر کو دوبارہ اپنا لے، مرتد ہو جائے تو اس کی بھی سزا موت ہے، قتل ہے۔ یہ تینوں قتل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، یہ وہ قتل ہیں جو جائز ہیں اور صحیح ہیں، اور تینوں کو نافذ اسلامی حکومت و اسلامی شریعت کرے گی۔ انفرادی طور پر کوئی شخص اس کو نہیں نافذ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو بھی بیان فرمایا اور اس کے علاوہ دوسرے قتل کو بھی۔ قتل کی ایک دوسری قسم ہے جو حرام ہے۔ کسی بھی انسان کو بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی نفس کو بغیر حق کے، یعنی وہ جائز قتل کے علاوہ بغیر حق کے قتل کر دیا، یا زمین میں کسی نے فساد پھیلایا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر اللہ رب العالمین نے گناہ قرار دیا۔ تمام انسانوں کے برابر قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قتل تو ایک کسی کا کیا ہے، لیکن اللہ سارے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا کہ گویا کہ ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کی جان کو حلال سمجھ لیا جو حلال نہیں تھا، تو گویا کہ اس نے حد کو پار کر دی۔ اسلامی شریعت جو جان کی حفاظت کے لیے بہت سخت ہے، اس رول کو توڑ دیا۔ تو آج جیسے اپنی مرضی سے، نفس پرستی کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا، کل کسی اور کو قتل کر دے گا، پرسوں کسی اور کو قتل کر دے گا، گویا کہ اس کے لیے ساری انسانیت برابر ہے، جس کو پائے گا، جس کی مرضی جس کی ہوگی اس کو قتل کر ڈالے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اسی لیے اگر کوئی شخص ناحق کسی کو قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جو بہت بڑا شخص، جس کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہوں، جس کے تابعین ہوں، ماننے والے ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کے قتل کے اوپر ایک بڑا فتنہ پیدا ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی کسی بادشاہ کو قتل کر دے تو رعایا خاموش نہیں بیٹھے گی، اسی لیے اسلام نے اسلامی بادشاہ کے حوالے سے بڑے سخت قانون بیان فرمایا ہے۔ کہا ہے کہ اگر تمہیں وہ کوڑوں سے بھی مارے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو گے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھے اور اپنے اسلامی بادشاہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔
تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین گویا کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی بادشاہ کو، کسی بڑے شخص کو قتل کر دیا، جس کے پیچھے تابعین ہیں، جس کے پیچھے بہت سارے ماننے والے ہیں، اور وہ لوگ ری ایکشن دیتے ہیں، تو زمین پر ایک طرح سے خون خرابہ اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، ساری انسانیت آپس میں لڑ پڑے گی، تو گویا کہ ایک قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہو گیا۔ ایک وجہ اسی طرح سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک آدمی کو قتل کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 1000 کا قتل کرے گا تب بھی جہنم میں جائے گا۔ گویا ہے کہ اگر لاکھوں کا قاتل ہے تب بھی جہنم، اور اگر ایک کا قاتل ہے تب بھی جہنم۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک کا قتل بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری دنیا کے قتل کے برابر انسان کو گناہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا، مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کیے۔ اور ایک قتل ہوتا ہے جو فساد فی الارض اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ زمین میں فساد برپا کرنا۔ ایک ہوا کہ کسی کی دکان کو کسی نے جلا دیا، ایک فتنہ، ایک فساد ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس آدمی کا قتل نہیں ہوگا کہ ہماری دکان جلا دی تو ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈاکو ہے جو راستے میں آنے والے مسافروں کو لوٹتا ہے، تو وہ ڈاکو شخص جس سے پوری امت پریشان ہو رہی ہے، پورا سماج پریشان ہو رہا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی جادوگر ہے، جادوگری کر کے سماج کے اندر فتنہ پیدا کر رہا ہے، تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا فساد و فتنہ جس سے پوری سماج متاثر ہوتی ہو، جس کو فساد فی الارض کہا جا سکتا ہو، تو ایسے مفسد کو، ایسے فسادی کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اسلام نے کہا ناحق اگر کسی کا کسی نے قتل کیا تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا، اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کی بھی حفاظت کر لی، کسی ایک کو بھی بچا لیا، زندہ کر دیا، تو اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہاں زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر روح ڈالے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس سے اس کی دشمنی ہو، دل میں آ رہا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا دغا کیا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، لیکن حقیقت میں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی حق والا قتل اس کے ساتھ واجب نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی انسان کا دل چاہ رہا کہ میرے ساتھ غلط کیا تو میں اسے مار دوں گا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دونوں بھائیوں میں جب لڑائی ہوئی فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو ایک بھائی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے بھائی کا قتل کر دوں، پھر اس نے کر بھی ڈالا، دل کی بات مانی اور قتل کر بھی ڈالا۔ وجہ کچھ نہیں تھی، بس آپسی حسد تھا، آپسی ایک دوسرے سے چڑ تھی اور دشمنی تھی، بس اس کی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال آئے اور اپنے دل کی بات کو وہ دبا لے جائے اور اپنے بھائی کے گناہ کو معاف کر دے اور اسے قتل نہ کرے، تو گویا کہ اس نے اس کو بچا لیا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کی بھی حفاظت کر لی، بچا لیا، زندہ کر دیا، تو گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا۔ ایک معنی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں کو مارنے والا ہے، آپ جا کے اس قاتل کو روک دیں، تو ایسے سچویشن میں بھی یہی ثواب ہوگا، ساری انسانیت کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک معنی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ہے خودکشی کرنے جا رہا ہے، وہ آتم ہتیا کرنے جا رہا ہے، آپ کو معلوم چل گیا، تو آپ اس کو جائیں بچائیں، اس کو اگر آپ نے بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کہیں تالاب میں ڈوب رہا ہے، کہیں کسی جگہ پر وہ پھنسا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا، آپ نے اسے بچا لیا، تو وہاں بھی اس کو بچانے کا جو ثواب ہوگا ساری دنیا کو بچانے کا ثواب ہوگا۔ اسلام نے ایک جان کی یہ قیمت بتائی ہے کہ ایک جان کی اگر کوئی حفاظت کرے تو ساری دنیا کی جان کی حفاظت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ناحق کسی ایک جان کا بھی قتل کرتا ہے تو ساری دنیا کے قتل کا گناہ ملتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شروعات کیا کی ہے من اجل ذالک، اس لیے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل پہ یہ بیان کیا تھا، ان کو بتایا تھا۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد اللہ بیان کر رہا میں نے اس لیے یہ قاعدہ، یہ قانون اتارا۔ کیوں؟ کیونکہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا اس میں قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، دنیا کا پہلا قتل وہ تھا۔
اس لیے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا کچھ نہ کچھ گناہ قابل کو ملتا رہے گا، کیونکہ ایک بری سنت کو اس نے جاری کیا تھا، ایک بنو اسرائیل کا اس لیے خاص طور سے اس میں ذکر کیا گیا۔ ایک تو یہ بنو اسرائیل آسمانی کتاب کو ماننے والی تھی، آسمانی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ دوسرے یہ کہ تاریخ انسانیت میں یہی وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ قتل کیے، یہاں تک کہ انبیاء کا قتل ان لوگوں نے کیا ہے، نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا ہے، اولیاء کو بھی قتل کر ڈالا ہے۔ قتل کرنا گناہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حدیں کراس کر دی تھی اور انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہ سمجھی تھی۔ تو مسلمانوں، تمہارے اندر اس طرح کی سوچ نہیں آنی چاہیے، کسی کی جان لینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، بلکہ کئی بار سوچنا، اور کسی کی جان نہ لینا۔ اگر کوئی تمہیں قتل کر دے رہا ہے تو اسلام نے قانون بنایا کہ قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، بادشاہ اس کو انصاف دلائے گا۔ ہاں، اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو، ڈیفنس کر سکتے ہو، دفاعی کارروائی کر سکتے ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ناحق کسی کی جان لینے کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ گویا کہ اس آیت نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، اور دنیا کے تمام لوگ سب سے زیادہ محفوظ اور مامون اپنے آپ کو وہیں سمجھیں گے جہاں اسلام پایا جائے گا۔ اسلام میں یہ قانون ہے کہ کسی کی ناحق جان نہ لی جائے۔ اگر یہ ماحول ہو تو ہر آدمی محفوظ نظر آئے گا، ہر آدمی مطمئن ہوگا، لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی جانوں کی حفاظت فرمائے، انسانیت کی جان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔